اور یہاں پہ بھی 2 کام ہیں میرے. تو ایک تو میں کاؤنسلنگ سروس چلاتا ہوں یہاں پہ, تو اس کو مینیج کرتا ہوں. میرے کاؤنسلر ہیں جو لوگوں کے تکلیفوں کو سمجھتے ہیں, ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ان تکلیفوں کو دور کرتے ہیں. اور ایک گروپ میں چلاتا ہوں, اور اس گروپ میں ہم سیم چیز کرتے ہیں, جیسے لوگوں کے تکلیفوں کے حل نکالنا. یہ ہو گیا ڈپریشن یا انگزائٹی یا ریلیشن شپ پرابلم وغیرہ. تو ایسے چیزوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے رزلٹ نکال لیتے ہیں خود صرف بات کرنے سے. تو یہ گروپ بھی چلاتے ہیں ہم, اور 1-to-1 تھراپی بھی ہم دیتے ہیں یہاں پہ. ہمارے ٹارگیٹ ایریا آرملی ہے, تو جو کوئی بھی آرملی میں رہتا ہے ان کے ہم مدد کرتے ہیں. اور ہم بہت ڈفرینٹ چیزیں کرتے ہیں. ایک مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. کچھ گھروں کے بارے میں, اگر گھر کی کوئی تکلیفیں ہوں وغیرہ. کچھ لینگویج کورس بھی کرتے ہیں. تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں. جی, ابھی ہمارا سب سے بڑا ایونٹ ہوا ہے جو اسپرنگ اوپننگ ایوننگ ہے. یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے, اور کچھ مہینوں میں ہم جیلی فیلڈ میں کوئی ایونٹ کریں گے. وہاں پہ ہم اسٹال کھولتے ہیں, تو وہاں پہ بھی گروپس لگاتے ہیں. اگر کمیونٹی سینٹر کے بارے میں سوچو تو ہم سارے ایج گروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہاں پہ پلے کیئر بھی ہے, بچوں کے لیے ہے, کلاسیں بھی ہیں, اور بڑوں کے لیے بھی ہیں. تو جو بوڑھے ہیں, بڑے ہیں, سب کے لیے وہ کافے بھی ہے جہاں سب مل سکتے ہیں, باتیں کر سکتے ہیں, اسٹوریاں شیئر کر سکتے ہیں. لیکن جو کاؤنسلنگ سروس ہے, جو مینٹل ہیلتھ ہے, وہاں پہ 18 ایج سے اوپر جو کوئی بھی ہے ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ابھی جو کاؤنسلنگ ہے وہ کانفیڈینشیل ہے, تو زیادہ نہیں شیئر کر سکتے ہم کلائنٹ کے بارے میں. لیکن ایک یاد آتی ہے جو میں نے ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے مینٹل ہیلتھ, اس میں بہت چیزیں آتی ہیں, بہت سارے اسٹرگلز ہوتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں اس میں. تو ایک کلائنٹ یاد آتا ہے جو اس کی شادی ہوئی تھی. اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی, اور مجھے یہ لگا تھا کہ ان کو ارینج میرج کے بارے میں اتنے نہیں ہے پرابلم, ان کے اندر ایک پرابلم تھی کہ وہ اپنے آپ کو اتنے قابل نہیں سمجھ رہے تھے کہ میں کسی ہم سفر کے قابل ہوں یا ان کی سپورٹ کر سکوں. تو ہم نے ایسے باتیں کی, تو یہ جب انہوں نے اپنے اندر یہ کمزوری دیکھی, تو اس کے بارے میں پھر ہم کام کرنے لگے اس پہ. تو اس پہ کام کرتے کرتے یہ نظر آیا کہ ان کی جو ہسٹری تھی وہ کمپلیکیٹڈ تھی ماں باپ کے ساتھ, رشتوں کے ساتھ. تو یہ ابھی ان کے شادی میں انوالو ہو رہی تھی, یہ سارے ایکسپیرینس اور یہ ان کی سوچیں. تو ان کو ہم نے آرام سے کھولا, ان کو ایکسپلور کیا, تو ان کے تھوڑے سے چینج کیے ہیں, ان کی سوچ, ان کے ایکشن وغیرہ, بیہیویئر چینج کیا. تو پھر اس سے آہستہ سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ابھی وہ خوش ہیں اپنی فیملی میں, اپنی میرج میں بالکل خوش ہیں. ابھی وہ جب مجھے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بالکل چینج ہو گیا ہوں میں, انسان جو میں پہلے تھا ابھی نہیں رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے کسی کی شادی بچانا, یا کوئی اپنے ایسے تکلیفیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جو بالکل اندر کسی کو نہیں پتہ ہے, اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتاتا ہے انسان. تو وہ تکلیفیں ہماری اتنی امپورٹنٹ پوزیشن ہے کہ ہم ان کے سن سکیں اور ان کا حال نکال سکیں. گوگل کر سکتے ہو عرفان علی سائیکو تھراپی, اور وہاں پہ میں نے چیزیں بھی لگائی ہوئی ہیں آپ کی مدد کے لیے. تو اگر آپ کو ذہنی کوئی تکلیف ہے, رشتوں میں کوئی پرابلم ہے, تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہو. میری ویب سائٹ ہے عرفان علی سائیکو تھراپی, اور میری انسٹاگرام بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی ہیں ایسی چیزیں. تو وہاں پہ میں لگاتے رہتا ہوں ایسے مدد کرنے والی چیزیں. تو اگر میرے ساتھ رابطہ کرنا ہو تو ان پہ جاؤ, اور اگر نیو ورلی کمیونٹی سینٹر کے ساتھ رابطہ کرنا ہو تو پھر صرف گوگل کر دو نیو ورلی کمیونٹی سینٹر, اور ہماری ویب سائٹ آ جائے گی, اور وہاں پہ جو نمبر ہوگا وہ ریسیپشن کا ہوگا, اور پھر ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہو.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مدد مانگنے میں شرم نہیں آنی چاہیے. ایک دم یہ ہمارا کام ہے. اور اگر آپ جسمانی تکلیف کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہو تو ذہنی تکلیف کے لیے تھراپسٹ کے پاس کیوں نہیں جا سکتے ہو. اگر آپ کوئی ایسے تکلیف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ اکیلے نہیں ہو. ٹھیک ہے. ہم سب پہ یہ چیزیں گزرتی ہیں اور ہم کو ایک دوسرے کے لیے وہاں ہونا چاہیے.